نہیں، میرے سارے فیملی سب لوگ ابراڈ ہیں. ہم لوگ فرانس میں تھے، پھر ہم یہاں پر پھر پاکستان چلے گئے، پھر پاکستان سے دوبارہ یہاں شادی کے بعد میں آئی ہے. میں اسلام آباد سے آئی ہوں، ٹھیک ہے. مجھے وہ بھی بہت زندگی پسند تھی. ہمیں یہاں پہ ڈبل ٹرپل کام کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں صرف کوکنگ میں تو کرتی ہوتی تھی، اور وہ بھی شادی کے بعد. شادی سے پہلے نہیں، لیکن یہاں پر آپ کو سب کچھ خود کرنا ہے. میڈیا کب سے جوائن کیا آپ نے؟ میڈیا مجھے 6 ایئرس ہو گئے جوائن کیے ہوئے. اب صحافیوں پہ یہاں کے صحافیوں پہ یہ ہے کہ الزام ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ الزام ویسے درست ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرسنلی میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں کسی سے پیسے نہیں لیتی ہوں، ٹھیک ہے. میں کسی کا اپنے کوریج کے پیسے نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی. ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اسپین میں بارسلونا میں موجود ہیں. یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. یہ خواتین ہیں ہماری، اور انہیں کتنی دیر یہاں پہ ہو گئی ہے، اور یہ میڈیا پرسنالٹی ہیں. میڈیا کا کیا کردار ہے یہاں پہ، اور اوور آل کیا ایشوز ہیں. ایک صحافی سے بہتر، ایک جرنلسٹ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اپنا نام بتائیں پہلے. آپ کا بہت شکریہ. میرا نام ہے کرن خان. جی. اور کب سے آپ اسپین میں رہ رہی ہیں؟ میں اسپین میں 2010 میں آئی تھی. ماشاء اللہ 11 سال ہونے والے ہیں آپ کو، اور ہو چکے ہیں. جی. کیسی جرنی ہے آپ کی، اور کب آپ نے سوچا کہ آپ کو میڈیا میں آنا چاہیے؟ بہت اچھے میری یہاں پہ ٹائم گزرا ہے، اور شروع سے الحمدللہ بہت اچھا رہا. اور بس یہ کہ میں نے پاکستان میں بھی میں نے گریجویشن جرنلزم میں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی میں نے یہاں میں وہاں سے بھی اسٹارٹ کر لیا تھا جرنلزم کا. اور میں رائٹنگ مطلب میں نے آرٹیکلز وغیرہ لکھنا شروع کر دیے تھے. تو پھر شادی ہوئی، پھر میں یہاں آئی، اور یہاں پہ آ کے پھر میں نے دوبارہ اسٹارٹ کیا پراپرلی پریکٹیکلی اسٹارٹ کیا زیادہ ایکٹیو ہو کر. یہ فرما دیں کہ آپ بذات خود کن پاکستانی جو ہمارے چینلز ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہی ہیں؟ جی، میں نے اسٹارٹ کیا تھا سچ ٹی وی کے ساتھ. میں نے اس کے ساتھ 2 سال کام کیا. پھر میں نے ہم نیوز کے ساتھ جوائن کیا جب بالکل اسٹارٹ ہوا تھا 2018 میں نے اس کے ساتھ کام کیا. ابھی میں نے ریسنٹلی بول نیوز جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ میں کام کری ہوں. اس کے علاوہ اوصاف کے ساتھ میں کافی ٹائم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ کام کری ہوں. اب جو ہے وہ کیونکہ چینلز تو پے نہیں کرتے ہیں. اب صحافیوں پہ یہاں کے صحافیوں پہ یہ ہے کہ الزام ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ الزام ویسے درست ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرسنلی میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں کسی سے پیسے نہیں لیتی ہوں، ٹھیک ہے. میں کسی کا اپنے کوریج کے پیسے نہیں لیتی ہوں کہیں سے بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوگ لیتے ہیں ان کے مجھے مطلب پسند نہیں ہے کسی سے اس طرح سے پیسے لینا. لیکن ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ لوگ اگر چینلز بھی نہیں پے کر رہے ہیں، تو اگر وہ جاتے ہیں اپنا اتنا ٹائم خرچ کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو اپنا ٹائم دے. کبھی کبھی تو پورا دن آپ کا اس میں گزر جاتا ہے. اگر پورا دن نہیں تو کئی گھنٹے آپ کے اس میں گزرتے ہیں. تو اگر وہ پیسے لے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک پروفیشنل، جب آپ پروفیشنل ہوتا ہے نا جب آپ کا، تو آپ کو اس کا پے کیا جاتا ہے. کوئی بھی پروفیشن ہے، آپ یہاں پر گھنٹوں کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں گھنٹوں کے حساب سے پے کیا جاتا ہے. 8 گھنٹے کام کریں گے 8 گھنٹوں کا پے کیا جائے گا. 2 گھنٹے کام کریں 2 گھنٹوں کا پے کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی برائی ہے. اور وہ جو ہمارے جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی ہمارے گروپس ہیں، ان کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کی کوریج بھی ہو، اور ان کی فوٹوز اور ویڈیوز بھی چلے، ان کی رپورٹ بھی چلے، سٹوری چلے ان کی. تو پھر جب ان کو پھر پیسے دیں تو پھر ان کو صحافیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. آپ ان کا احساس کریں کہ وہ بھی اپنا پورا ٹائم آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی کوریج کرتے ہیں. ادارے پے کیوں نہیں کرتے؟ ادارے چھوڑ دیں، نہ کوریج کریں، کیونکہ وہ آپ کو پے ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیا مجبوری ہے کہ آپ اداروں کے ساتھ منسلک بھی رہتے ہیں؟
دیکھیں یہ بات ہے کہ ادارے ابھی تو جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک تھا، یوٹیوب ہے، آپ کے یوٹیوب آپ کو پے بھی کرتا ہے. اس طرح سے کرنا چاہیے یہ بھی، اور لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب بھی چینلز ہیں ان کے، سب کر رہے ہیں. لیکن چینلز کا ذرا ہوتا ہے یہ پروفیشنل، ظاہر ہے پروفیشنلزم اس میں زیادہ ہوتی ہے. کسی بھی آپ کے ادارہ آپ کے پاس ہے، اس کا نام یعنی ہے، کہ روب دبدبہ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کسی سیٹلائٹ چینل کے ساتھ ہوں. چلیں یہ بھی بہتر. کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک پروفیشنلی آپ کو پہچانا جاتا ہے نا، ایک آپ یعنی کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. چلیں اللہ کرے ادارے آپ کو پے بھی کریں. فیملیز بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ رہتی ہیں. اسپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں پاکستانی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بہت بڑی ہے پاکستانی. پہلے فیملی پہ آتے ہیں. فیملیز ایشو کیا ہے یہاں پہ، بالخصوص عورتوں کو؟ آپ ایک عورت بھی ہیں صحافی ہونے سے پہلے، یہاں پہ آپ نے کیا مسائل دیکھے ہیں عورتوں کو لے کر؟ دیکھیے جی، یہاں پر ابھی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ تقریباً 1,30,000 کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی community ہے. جو رجسٹرڈ ہے وہ 1 لاکھ، لیکن ان جنرل جو ہے وہ پورے اسپین میں 1,30,000 کے لگ بھگ ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں، جب فیملیز یہاں آتی ہیں، اور اس طرح سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا لینگویج کا مسئلہ ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ آتے ہی یہاں پر لینگویج سیکھیں. سب سے پہلا سٹیپ لینگویج سیکھنا ہوتا ہے. جب آپ لینگویج سیکھیں گے تب آپ ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اسکولوں میں اپنے بچوں کے ٹیچر سے بھی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی ہے، آپ بالکل اندھے ہیں اور بہرے اور گونگے ہیں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اجازت دیتے ہیں خواتین کو جائیں آپ کام سیکھیں یا آپ زبان سیکھیں؟ ٹھیک ہے، مسکرا رہی ہیں آپ میرا سوال سن کے، اور یہ سچ بتائیں کہ ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں جی، ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو صاف صاف یہ بات ہے کہ نہیں دیتے ہیں اجازت. ایسے بھی لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیتے ہیں، وہ اپنی خواتین کو لینگویج کی اجازت دیتے ہیں. یا اب بہت لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز تک جا رہی ہیں، پی ایچ ڈیز یہاں پر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان سے اسکالرشپ لے کے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور پھر وہ جابز بھی کرتی ہیں. لیکن جو میجورٹی لوگ ہیں، جو فیملیز ہیں، خواتین کو لینگویج کا بہت مسئلہ ہے، خواتین بات نہیں کر سکتی. اس معاملے میں خواتین ابھی پیچھے ہیں. کہ یہاں پہ کیا ریسزم پایا جاتا ہے؟ ریسزم اگر ہم کہیں تو وہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے ممالک میں ہے. دوسرے ممالک میں فرانس، جرمنی وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں، یو کے، امریکہ میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن یہاں پر بھی ہے، پایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. ہمیں اس کی ایک تو وجہ یہی ہے کہ ہمارا کلچر، یا ہم اس سے اپنی جو ایک ہے ہمارا سرکل، اس میں سے باہر نہیں نکلتے ہیں. ہم اپنی ان کی چیزیں جو ہیں اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں کچھ چیزیں ہماری یہاں پہ پسند نہیں کی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان جنرل نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. مذہبی آزادی ہے یہاں پہ، تہوار منائے جاتے ہیں، عید ہماری، بلکہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. سفارت خانہ ہے پاکستان، یہاں پہ تو کونسلیٹ ہے بارسلونا میں. کیا وہ عام آدمی کی آواز سنتا ہے؟ کیا وہ اگر آپ کے دروازے پہ جاتا ہے یا کونسلیٹ کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کی داد رسی اس ہوتی دور ہے؟ میں عمران الچودھری کے دور میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور عام آدمی کو بہت اپروچ ملی ہے، ایکسیس ملی ہے. تسلی بخش صورتحال ہے، آپ مطمئن ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اور آپ یہ عام پبلک سے بھی بات کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل عام آدمی خوش ہے، عام آدمی کو جو ہے وہ ایکسیس حاصل ہے. یہاں پہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے صحافت نے کیا کردار ادا کیا، آپ کو کوئی یاد ہو؟ دیکھیں، اپنے کلچر کو یا اپنے وطن کو، اپنی چیزوں کو. بات یہ ہے کہ یہاں پر اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے، اسی طرح سے اور ہمارے جو کولیگز ہیں دوسرے چینلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سب بہت کام کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی کوریج ہے، چاہے وہ ابھی اسپینش ہے یا پاکستانی ہمارے ایونٹس ہیں، ان کی کوریج کے لیے جاتے ہیں، ان کو کور کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی میڈیا کے لوگ ہیں،
ہمیں بہت سارے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں, ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کی کوریج کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم جاتے ہیں ان کی رپورٹس بناتے ہیں, وہاں پہ ان کی کوریج کرتے ہیں, پھر ہم اپنے ایونٹس کی کوریج کرتے ہیں, کونسلیٹ کی ایمبیسی کی ہم جب کرتے ہیں تو کوریج تو اسے ہم پروموٹ ہی کر رہے ہیں نا. میں تھوڑا سا سوال کو چینج کرتا ہوں. مقصد میرا سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ ہیں یہاں پہ ہماری صحافت میں جو کہ ان کی زبان پہ عبور رکھتے ہوں, کالم لکھتے ہوں, بتاتے ہوں اپنے ملک کے متعلق, اپنے ایشوز کے متعلق. فار ایگزامپل جس طرح کشمیر کا ایشو ہے, فلسطین کا ایشو ہے, اور بہت سارے ایشو ہیں جو کہ پاکستان کو عموماً دنیا میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارا ملک بہت پرامن ہے. اور ساتھ یہ مینشن کر دیں, میرے ذہن میں آ گیا, اب جس جگہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں یہ سب سے مشہور جگہ ہے اسپین کی, بارسلونا کی. یہاں پہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک بندہ سیف ہے موبائل ہاتھ میں پکڑے رات کے 1 بجے بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے 2 سوال کیے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے. پہلے سوال کا یہ جواب ہے کہ ہاں جی ابھی ہمارے جو میکسیمم لوگ ہیں وہ ابھی اسپینش پہ اتنا ان کا عبور نہیں ہے, یا وہ اسپینش میں رپورٹس یا وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ ہیں, 1-2 لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اس کے اوپر اسپینش میں وہ آرٹیکلز وغیرہ یا ان کے پبلش ہوتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. اب جہاں تک میں معذرت چاہتا ہوں, میں کچھ ایڈ کر دوں. دیکھیں جس طرح فرما رہی ہیں کہ انگلش تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اسپینش ہی سمجھتے ہیں, اردو بھی یقیناً نہیں سمجھتے ہوں گے. تو اسپینش زبان سیکھنی میرے سمیت, اگر میں بھی کہیں رہتا ہوں تو کوشش کروں, میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی مقامی زبان میں ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے. ہم ایک پورا مہذب قوم ہے. مسائل دکھانا صرف ہمارا کام نہیں ہوتا. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں چیزوں کو. میرے نزدیک صرف ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, یہ آپ پاکستان کو پروموٹ نہیں کر رہے. پاکستان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ان کی مقامی زبان میں بتانا, وہ اس سے پاکستان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے, یہ سمجھ سکیں یہ پاکستان ہے. اور دوسرا آپ سوال کا جواب دے دیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے کتنا بندہ سیف ہے پاکستان کی نسبت یہاں پہ؟ ٹھیک ہے, وہی پہلا سوال آپ کا کہ یہاں پر جیسے اسپینش میں رپورٹس بننی چاہیے, کالم لکھنے چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور اس میں بہت کم لوگ ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں, لیکن اور اس میں سب کو کام کرنا چاہیے اور اس میں سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہم اس وقت لاس راملاز ہیں پہ بیٹھے ہیں. یہاں پہ یہ فیمس یہاں کا ٹورسٹک پوائنٹ ہے. ہاں, یہ ہارٹ آف دا بارسلونا. یہاں پہ سب ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں وہ یہاں پہ ضرور آتے ہیں. اس سے پہلے پلاسا کاتالونیا, پھر مرے میگنم, یہاں یہ فیمس جگہ ہے یہاں کی. تو سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا ایشو ہے کہ یہاں پر بہت چوریاں ہو جاتی ہیں, لوگوں کی چیزیں یہاں پہ غائب ہو جاتی ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی بیگ اٹھا کے لے جائے گا. اپنی جب بھی یہاں پر آئیں اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھیں. یہ آپ کو ایئرپورٹ پر بھی اور ایئرپورٹ سے یہاں آنے تک پورے بارسلونا میں میٹرو میں آپ سفر کرتے ہیں, کہیں پر بھی آپ سفر کریں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں, اپنی چیزوں کا دھیان رکھیں. صحیح. میں نے یہ سوال ان سے اس لیے پوچھا ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تھا نا تو میں ایک دن یہاں بیٹھا ہوا تھا, 12 بجے کے بعد میری ٹرین مس ہو گئی تھی. تو میں نے سامنے بیگ رکھا ہوا تھا اور مجھے ایک بھائی آیا پاکستانی, وہ کہتا کہ بھائی یہ اس بیگ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے بڑے حیران ہو کے دیکھا, میں نے کہا یار میں یورپ میں بیٹھا ہوا, اسپین میں ہوں, بارسلونا میں ہوں, سیکیورٹی ہر طرف. انہوں نے کہا یہاں آپ کو کھڑا کر کے 9 بجے آپ کی گاڑی بھی اتار لیتے ہیں. تو جب سے میں نے میڈم کو ملا ہوں, انہوں نے 3 دفعہ, آج 3 دن ہو گئے, تو یہ جب آتی ہیں سب سے پہلے کہتی ہیں اپنی چیزیں ٹھیک ہے آپ کی. یعنی کہ دیکھیں ان کا میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھاتا. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کی پازیٹیو چیزیں آپ بھی دکھائیں, نیگیٹو یہ اس لیے نہیں دکھاتے. اگر یہ دکھائیں گے یہاں پہ ٹورسٹ نہیں آئے گا. تو سم ٹائم ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے اپنے ملک کی مفاد کی خاطر جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں ہم فراموش کر دیں. اینڈ پہ کوئی میسیج خواتین کو دینا چاہیں جو آپ کو یہاں پہ یا پاکستان دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی, یہاں پر ہر سوسائٹی کا, ہر کمیونٹی کا یہی خواتین جو ہیں وہ ایک اہم ان کا رول ہوتا ہے ہر کمیونٹی کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر. تو اب یہاں پر بھی جب ہم آتے ہیں, خواتین کو یہاں پر لینگویج سب سے پہلے سیکھنی ہے. یہ اس کے بغیر آپ کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے. آپ کا جابس کریں, آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ بتا دیں
پاکستان کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ آپ پاکستان سے یہاں آئی ہیں تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ زیادہ موجیں تھیں پنجابی میں کہتے ہیں، یا یہاں پہ جو زندگی ہے وہ مختلف ہے؟ وہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں جی، دونوں جگہوں کی اپنی خوبصورتی ہے. یہاں کی زندگی کی اپنی خوبصورتی ہے، وہاں کی زندگی کی اپنی خوبصورتی ہے. میں اسلام آباد سے آئی ہوں، ٹھیک ہے. مجھے وہ بھی بہت زندگی پسند تھی، بہت ہمیں ہماری ریلیکس لائف تھی. ہر کچھ سب جو بھی آپ کو فیملی سپورٹ کرنے والی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آپ کے گھر میں بہت ہیلپرز ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پہ ڈبل ٹرپل کام کرنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں صرف کوکنگ میں تو کرتی ہوتی تھی، اور وہ بھی شادی کے بعد، شادی سے پہلے نہیں. لیکن یہاں پر آپ کو سب کچھ خود کرنا ہے. بہت بچے بھی آپ نے اسکول چھوڑنے بھی ہیں، آپ نے پک اینڈ ڈراپ ان کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے اپنا، پھر آپ نے فیملی ان کو بھی خیال رکھنا ہے، پھر آپ نے جاب بھی کرنی ہے، لینگویج بھی سیکھنی ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں. مطلب یہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی یہاں پر بھی لائف بیوٹی ہے اس کی. خاص طور پہ بارسلونا تو بہت خوبصورت شہر ہے، اور بہت اسپین پورا بہت خوبصورت ہے. میں یہاں پر آئی ہوں تو یہاں کی اپنی بیوٹی ہے، وہاں کی اپنی بیوٹی ہے. جہاں تک میں میڈم کو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے موجیں کرنی ہیں فری میں وہ پاکستان ہے، لیکن اگر آپ نے یہاں پہ موجیں کرنی پھر آپ کو ہارڈ ورک ہونا پڑے گا. یہاں پہ کام کیے بغیر موجیں نہیں ہیں. سو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، یہ ان کا اوپینین تھا پاکستانی کمیونٹی کو لے کے، ایشوز کو لے کے. یقیناً آپ لوگوں نے بڑی چیزیں سیکھی ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. پاکستان پائند آباد.